میرب کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں نے طے کی ہے، ارحان ملک نے قطعی انداز میں کہا۔ میرب اس کی چھوٹی بہن تھی۔ اس سے زاویار خان کی بہن نایاب سے چھپ کے نکاح کر لیا تھا، پر وہ چاہتا تھا کہ یا تو ارحان اس کی بہن کو طلاق دے یا اپنے خاندان کی کوئی لڑکی اس کے نکاح میں دے دے، اور پھر ارحان دھوکہ سے اپنی 16 سالہ بہن کو 18 سال کا بتاتا اس کا نکاح زاویار سے کرایا۔ تمہارے بھائی نے جو کیا اس کا خمیازہ وہ بھگتے گا۔ زاویار میرب کو 18 سال کا سمجھ کے اپنا حق لے چکا تھا۔ جب اگلے دن پتہ چلا نایاب کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ارحان غائب تھا، درد سے کڑلاتی میرب اپنی جان بچانے کے لیے حویلی سے غائب ہو گئی۔ پر 3 سال بعد زاویار کو وہ ایک بچے کے ساتھ ملک منزل کے بڑے حال میں ارحان ملک کے چہرے پر ایک عجیب سی سنگ دلی اور حاکمیت تھی جب اس نے صوفے پر بیٹھے زاویار خان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں چمک رہی تھیں۔ میرب کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں نے طے کی ہے، ارحان ملک نے قطعی انداز میں کہا، اور اپنی بات کو حتمی شکل دیتے ہوئے لاؤنج کے وسط میں کھڑی اپنی 16 سالہ چھوٹی بہن میرب کی طرف اشارہ کیا، جو خوف اور صدمے سے منجمد ہو چکی تھی۔ میرب ارحان کی اکلوتی اور سب سے لاڈلی بہن تھی، لیکن آج ارحان کی خود غرضی نے اس لاڈ کو ایک گہرے گھڑے میں دھکیل دیا تھا، کیونکہ ارحان نے زاویار خان کی اکلوتی بہن نایاب سے چند دن پہلے چھپ کر نکاح کر لیا تھا، اور اب جب یہ راز زاویار پر کھلا تو وہ اپنے خاندان کی غیرت کا حساب مانگنے ملک منزل پہنچ چکا تھا۔ زاویار خان نے ارحان کے سامنے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ یا تو وہ نایاب کو اسی وقت طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے دور ہو جائے، یا پھر اپنے خاندان کی کوئی لڑکی زاویار کے نکاح میں دے دے تاکہ دونوں خاندانوں کا حصہ برابر ہو سکے۔ ارحان نایاب کی محبت میں اتنا اندھا اور خود غرض ہو چکا تھا کہ وہ نایاب کو کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، اور اسی لیے اپنی محبت کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی سگی بہن میرب کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرب کی عمر ابھی صرف 16 سال کی تھی۔ وہ اسکول جانے والی ایک معصوم اور ڈرپوک لڑکی تھی، لیکن ارحان نے دنیا اور قانون کی نظروں سے بچنے کے لیے میرب کے شناختی کاغذات میں ہیر پھیر کر کے اسے 18 سال کا ظاہر کیا اور دھوکے سے اس کا نکاح زاویار خان سے پڑھوا دیا۔ زاویار خان، جو حویلی کا ایک روب دار اور غیرت مند سردار تھا، وہ ارحان کی اس عیاری سے بالکل بے خبر تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ ارحان نے واقعی اپنی جوان اور ہوش مند بہن کو اس کے حوالے کیا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد زاویار میرب کو اسی غصے اور انتقام کی آگ میں اپنے ساتھ حویلی لے آیا، جہاں رات کے اندھیرے میں حویلی کا وہ عالیشان کمرہ میرب کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تمہارے بھائی نے جو کچھ میرے خاندان کے ساتھ کیا ہے، اس کا پورا خمیازہ اب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ زاویار نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میرب کی کلائی کو اتنے زور سے جکڑا کہ اس کی چوڑیاں اس کی نرم جلد میں چبھنے لگیں۔ میرب نے رونے اور گڑگڑانے کی کوشش کی۔ اسے زاویار کو بتانا چاہا کہ وہ بھی بہت چھوٹی ہے اور اس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں، لیکن زاویار خان اس وقت ارحان کے دھوکے کے غبار میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے میرب کی معصومیت ایک ڈرامہ لگی۔ زاویار میرب کو 18 سال کی ایک بالغ لڑکی سمجھ کر اپنی بیوی کے طور پر اس پر اپنا پورا حق لے چکا تھا، اور میرب درد، صدمے اور ٹوٹتے ہوئے مان کے ساتھ اس بستر پر اکیلی سسکتی رہ گئی جہاں اس کے سگے بھائی کے جھوٹ نے اسے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ پوری رات میرب اسی اذیت اور آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبی رہی، جبکہ زاویار خان غصے میں کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی انا کو تسکین دے رہا تھا کہ اس نے ارحان ملک سے بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن جیسے اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا، خان حویلی کے در و دیوار ایک ایسی اندھودناک خبر سے لرز اٹھے جس نے سب کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ ارحان کی حویلی سے اطلاع آئی تھی کہ زاویار کی بہن نایاب کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی زاویار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ پاگلوں کی طرح ارحان کے گھر کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ ارحان ملک نایاب کی لاش کو وہیں چھوڑ کر راتوں رات کہیں غائب ہو چکا تھا۔ دوسری طرف حویلی میں تنہا اور درد سے کڑلاتی ہوئی میرب جب اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو حویلی کے ایک ملازم نے، جو اصل میں ان کا چھپا ہوا دشمن تھا، میرب کے پاس آ کر ایک خوفناک افواہ پھیلا دی کہ ارحان نے نایاب کو زہر دے کر مارا ہے، اور اب زاویار خان اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے میرب کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔
میرب پہلے ہی زاویار کے غصے اور رات کی تکلیف سے بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اس نئے خوف کو برداشت نہ کر سکی اور اپنی جان بچانے کے لیے اسی وقت چادر اوڑھ کر حویلی کے پچھلے راستے سے غائب ہو گئی، اور اسی طرح ایک ہی رات میں سب کچھ اجڑ گیا۔ خان حویلی کے در و دیوار پر صبح کا سورج طلوع تو ہوا تھا، مگر اس کی روشنی اپنے ساتھ خوشیاں نہیں بلکہ ایک ایسی تاریکی لے کر آئی تھی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ لاؤنج میں پڑی نایاب کی تصویر کے سامنے کھڑا زاویار خان غصے اور صدمے کی ساگ میں جل رہا تھا، جس کی تپش پوری حویلی کو جھلسا رہی تھی۔ نایاب کی موت نے زاویار کے اندر انسان کو مار دیا تھا، اور اس کا دل بار بار ارحان ملک کے خون کا تقاضا کر رہا تھا، جو اپنی بیوی کی لاش کو بے یار و مددگار چھوڑ کر راتوں رات کہیں غائب ہو چکا تھا، اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ زاویار خان نے ارحان کے تمام ٹھکانوں پر اپنے بندے بھیج دیے تھے، لیکن ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا غصہ اب ملک خاندان کی اس آخری نشانی کی طرف مڑ رہا تھا جو اس کے اپنے کمرے میں مقید تھی۔ ارحان نے میری بہن کو مار دیا، اسے نایاب کی جان لے لی اور خود چھپ گیا۔ زاویار نے غصے سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشے کا گلاس سامنے دیوار پر مارا، جو چکنا چور ہو گیا، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح میرب کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اس معصوم سے اپنے بھائی کے اس بھیانک جرم کا حساب لے سکے۔ دوسری طرف میرب، جو رات بھر کی تکلیف اور صدمے سے نڈھال بستر کے کونے میں سسک رہی تھی، وہ حویلی کے وفادار مگر در پردہ دشمن ملازم رحیم بخش کی باتیں سن کر اندر سے بالکل مر چکی تھی، جس نے ابھی چند منٹ پہلے اسے اکیلے پا کر ڈرایا تھا کہ زاویار خان اب نایاب کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرب کا معصوم ذہن اس خوفناک ماحول اور اپنے بھائی کی غداری کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ یہاں ایک پل بھی اور رکی تو زاویار خان اسے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دے گا، کیونکہ رات کو جو وحشت اس نے زاویار کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ اس کے لرزتے ہوئے وجود کے لیے کافی تھی۔ میرب نے اسی خوف کے عالم میں اپنے آنسو پونچھے، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ایک پرانی چادر میں چھپایا اور کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں حویلی کے پچھلے باغ کا راستہ بالکل سنسان تھا، کیونکہ تمام ملازم اور گارڈز نایاب کی موت کے صدمے میں حویلی کے اگلے حصے میں جمع تھے۔ درد سے کراہتی اور اپنے پیروں کو گھسیٹتی ہوئی 16 سالہ میرب نے جیسے ہی خان حویلی کی حدود سے باہر قدم رکھا، اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسے اندھیرے راستے پر نکل پڑی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر اپنی جان بچانے کا اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ زاویار خان جب جھٹکے سے میرب کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ بیڈ کی چادر بکھری ہوئی تھی اور میرب کا سرخ عروسی دوپٹہ زمین پر کسی لاش کی طرح پڑا تھا۔ میرب، میرب کہاں ہو تم؟ زاویار نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، باتھ روم کا دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، اور جیسے ہی اس کی نظر کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی وہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکی سے چکمہ دیکھ کر یہاں سے بھاگ چکی ہے۔ زاویار کا غصہ اب ایک انوکھے پچھتاوے اور حیرت میں بدلنے لگا، کیونکہ اسی وقت حویلی کے ایک معتبر منشی صاحب ارحان ملک کے گھر سے میرب کے اصل خاندانی کاغذات اور میٹرک کی سند لے کر زاویار کے پاس پہنچے تھے تاکہ نکاح کے سرکاری اندراج کا کام مکمل کیا جا سکے۔ زاویار نے جیسے ان کاغذات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور میرب کی تاریخ پیدائش پر اس کی نظر پڑی، اس کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو، کیونکہ وہاں صاف لکھا تھا کہ میرب کی عمر 18 سال نہیں بلکہ ابھی صرف 16 سال تھی۔ وہ ایک معصوم بچی تھی۔ زاویار خان، ارحان ملک نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی سگی بہن کی عمر کا جھوٹ بولا اور تم نے غصے میں ایک معصوم کلی کو مسل دیا۔ منشی صاحب کی یہ باتیں زاویار کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گر رہی تھیں اور اس کا رعب دار وجود صدمے سے کانپنے لگا۔ زاویار خان جب تک خود کو ایک غیرت مند اور اصولوں کا پکا سردار سمجھ رہا تھا، اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ارحان کی خود غرضی کا بدلہ لیتے لیتے وہ خود کتنا بڑا گنہگار بن چکا تھا، اور میرب اس کے خوف سے بھاگی تھی۔ زاویار نے اسی وقت اپنے تمام غصے کو پس پش ڈالا اور اپنے خاص آدمیوں کو حکم دیا کہ میرب کو پورے شہر میں ڈھونڈا جائے، اسے خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن اسی دوران ملک خاندان کے دشمنوں نے شہر میں یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ میرب اور ارحان دونوں ایک ساتھ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے ملک فرار ہو چکے ہیں۔ زاویار خان اس جھوٹ کو سچ مان کر میرب کی تلاش میں تڑپنے لگا، جبکہ میرب اس وقت ایک انجان شہر جانے والی بس میں بیٹھی کھڑکی سے باہر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے اس سفر کا آغاز کر رہی تھی جہاں اب اسے اکیلے جینا تھا۔
خان حویلی کا ماحول نایاب کے جنازے کے بعد اتنا بوجھل اور خاموش ہو چکا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی ہنستا ہی نہ ہو، مگر اس خاموشی کے پیچھے زاویار خان کے اندر ایک طوفان برپا تھا جو برہان ملک کی نفرت سے زیادہ میرب کے پچھتاوے میں بدل رہا تھا۔ زاویار اپنے ہاتھ میں میرب کی وہ میٹر کی سند پکڑے بار بار اس معصوم چہرے کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جو ریحان کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی وحشت کا نشانہ بن گئی، اور اس کے دل پر چھایا ہوا مغرور سردار اب اندر ہی اندر اس سچائی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا کہ اس نے ایک 16 سالہ معصوم لڑکی کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی تھی۔ میرب کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بس اپنے سگے بھائی کی خود غرضی کی سولی چڑھ گئی تھی۔ زاویار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا اور اس کی لال انگارہ آنکھوں سے پچھتاوے کا پہلا آنسو نکل کر اس کاغذ پر گرا جہاں میرب کا نام درج تھا۔ زاویار نے حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لینے کے بعد اپنے خاص بندوں کو پورے ضلع میں پھیلا دیا تاکہ میرب کا کوئی سراغ مل سکے، مگر رحیم بخش کی پھیلائی ہوئی اس جھوٹی افواہ نے زاویار کے دماغ کو سن کر دیا کہ میرب اپنے بھائی ریحان کے ساتھ مل کر شہر چھوڑ چکی ہے اور وہ دونوں نایاب کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ زاویار کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ریحان کی غداری پر ماتم کرے یا میرب کے خوف پر، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرب اس رات کے جبر کے بعد زاویار کو ایک جلاد سمجھ کر بھاگی ہے، اور اس کے دل سے یہ خوف نکالنا اب شاید زاویار کے بس میں بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف اس تیز رفتار بس کی آخری سیٹ پر بیٹھی میرب، جس نے اپنے چہرے کو چادر کے پلو میں پوری طرح چھپایا ہوا تھا، وہ سڑک کے کنارے لگے درختوں کو پیچھے چھوٹتے دیکھ کر اپنی تقدیر پر رو رہی تھی، کیونکہ اب نہ اس کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی سہارا۔ اس کے جسم کا جوڑ درد سے ٹوٹ رہا تھا، اور رات کی وہ تلخ یادیں جب بھی اس کے ذہن میں گھومتی اس کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگتا، اور وہ اپنی گود میں پڑے چھوٹے سے ہینڈ بیگ کو اتنے زور سے جکڑ لیتی کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ جاتی۔ میرب کو بار بار رحیم بخش کے وہ ہولناک لفظ یاد آ رہے تھے کہ زاویار خان اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اسے جان سے مار دے گا، اور اسی موت کے ڈر نے اس معصوم لڑکی کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دی تھی کہ وہ اکیلے اس انجان شہر کی طرف نکل پڑی جہاں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ بس جب ایک بڑے اور شور شرابے والے شہر کے بس سٹینڈ پر رکی تو رات کے 12 بج رہے تھے، اور ہر طرف اجنبی چہرے دیکھ کر میرب کا دل ہلک کو آنے لگا، کیونکہ اس نے کبھی اکیلے گھر کی دہلیز بھی پار نہیں کی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بس سے نیچے اتری اور اسٹیشن کے کونے میں لگی بینچ پر بیٹھ گئی، جہاں سرد ہوا کے جھونکے اس کے زخمی وجود کو مزید تکلیف دے رہے تھے، مگر اس نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اب اسے اپنی جان کی حفاظت خود کرنی تھی۔ حویلی میں زاویار خان نے جب رحیم بخش کو اپنے سامنے بلایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا کہ میرب کے بھاگنے کی رات اس نے کیا دیکھا تھا، تو رحیم بخش اندر سے بری طرح گھبرا گیا، مگر اس نے بڑی عیاری سے جھوٹ بولا کہ میرب رات کو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ ریحان کے پاس جا رہی ہے۔ زاویار کا دل اس بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ میرب کی معصوم اور ڈری ہوئی آنکھیں کسی سازش کا حصہ نہیں لگ رہی تھی، مگر حالات کے اس تانے بانے نے زاویار کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سچ دھندلا چکا تھا۔ زاویار نے اسی وقت منشی صاحب کو حکم دیا کہ ریحان ملک اور میرب کے نام پر جتنے بھی بینک اکاؤنٹ یا جائیدادیں ہیں ان پر نظر رکھی جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میرب زندہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پناہ ضرور لے گی اور وہ اسے ڈھونڈ کر رہے گا۔ انجان شہر کے اس بڑے بس سٹینڈ پر رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، اور میرب بینچ پر سمٹی ہوئی اپنی چادر کو خود کے گرد مزید جکڑ رہی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایسی کالی رات نہیں آئی تھی۔ اس کے پاس صرف چند ہزار روپے تھے جو اس نے اپنے کمرے کے دراز سے بھاگتے وقت جلدی میں نکالے تھے، لیکن اس اجنبی دنیا میں وہ روپے بھی اسے کوئی تحفظ فراہم نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ہر گزرتا ہوا چہرہ اسے ایک نئی وحشت کا احساس دلا رہا تھا۔ میرب نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے کسی دور دراز کے علاقے میں چلی جائے گی جہاں نہ کوئی ملک خاندان کو جانتا ہو اور نہ ہی خان حویلی کا کوئی بندہ اسے ڈھونڈ سکے، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ زاویار خان اپنی بہن نایاب کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس کا خون بہا دے گا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ خان حویلی میں اس وقت زاویار کی کیا حالت تھی، جو پچھتاوے کی ساگ میں چل رہا تھا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ زاویار نے اپنے تمام بااعتماد گارڈز کو شہر کے ہر بس اڈے، ریلوے اسٹیشن اور شاہراہوں پر تعینات کر دیا، لیکن ملک خاندان کے چھپے ہوئے دشمنوں نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے جال بچھا دیا تھا۔
حویلی کا ملازم رحیم بخش اس وقت اپنے اصل آقا یعنی زاویار کے سب سے بڑے کاروباری اور خاندانی دشمن شہمیر لغاری کے ساتھ فون پر پل پل کی رپورٹ دے رہا تھا کہ کس طرح اس نے میرب کو حویلی سے بھگانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب زاویار خان پچھتاوے اور غصے کے بیچ پاگل ہو رہا ہے۔ شہمیر لغاری نے رحیم بخش کو سخت تاکید کی کہ میرب کا کوئی بھی سراغ زاویار کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اگر زاویار کو پتہ چل گیا کہ میرب بے قصور ہے اور وہ اس کی عمر صرف 16 سال تھی تو ارحان سے اپنا بدلہ ختم کر کے اصل قاتل کی تلاش میں نکل پڑے گا، جو شہمیر لغاری خود تھا۔ شہمیر نے ہی نایاب کے کھانے میں خاموشی سے وہ زہر ملوایا تھا جس نے ارحان کے گھر میں اس کی جان لی تاکہ دونوں خاندان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں اور اس کی جڑیں کٹ جائیں۔ زاویار خان حویلی کے اپنے کمرے میں کھڑا میرب کے بکھرے ہوئے اسکارف کو دیکھ رہا تھا اور اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے میرب کی معصومیت پر یقین کرنے کی بجائے اس پر ظلم کیا۔ زاویار کا دل کہہ رہا تھا کہ میرب ارحان کے ساتھ نہیں بھاگی، کیونکہ ایک بھائی جو اپنی بہن کو سودے بازی کی طرح پیش کر سکتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کبھی نہیں چھپے گا، بلکہ وہ میرب کو اکیلا چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگا ہے۔ زاویار نے اپنے مینیجر کو بلایا اور حکم دیا کہ ارحان ملک کے جتنے بھی پرانے کاروباری پارٹنرز ہیں ان سب کو اٹھا کر حویلی لایا جائے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو جانتا ہے کہ ارحان اس وقت کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اسی دوران بس اسٹینڈ پر میرب کو ایک بوڑھی خاتون ملی جو اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی اور میرب کی حالت دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا تھا۔ اس خاتون نے میرب کو اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور میرب نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ وہ اس خوفناک اسٹینڈ سے کسی بھی قیمت دور جانا چاہتی تھی۔ زاویار خان کو جب صبح یہ رپورٹ ملی کہ شہر کے تمام راستوں پر میرب نام کی کوئی لڑکی نہیں دیکھی گئی تو اس نے غصے میں اپنے سامنے پڑی میز کو الٹ دیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ میرب اس کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے۔ بوڑھی خاتون کا ہاتھ تھام کر میرب جب اس دھول اڑاتی ہوئی لوکل بس میں بیٹھی تو اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا، کیونکہ اس کا ماضی خان حویلی کی صورت میں پیچھے چھوٹ رہا تھا اور سامنے ایک ایسی انجان مسجد تھی جس کا اسے نام تک نہیں معلوم تھا۔ بس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے آنے والی گرم ہوا میرب کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، لیکن اس کے اندر کا خوف اس بیرونی گرمی سے کہیں زیادہ شدید تھا جس کے وجود کو برف کی طرح جما رہا تھا، کیونکہ ہر بار جب بس کسی ناکے پر رکتی تو میرم کو لگتا ابھی زاویار خان کے مسلح گارڈز گاڑی کے اندر داخل ہوں گے اور اسے بالوں سے پکڑ کر واپس اسی جہنم میں لے جائیں گے۔ بوڑھی خاتون نے جس کا نام مائی جلہ تھا میرب کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور شفقت سے اس کے سر پر چادر سیدھی کرتے ہوئے اسے تسلی دی کہ غریب کی جھونپڑی میں خوف نہیں ہوتا، اس لیے وہ اب خود کو محفوظ سمجھے۔ لیکن میرب کے آنسو تھے کہ اس کی گلابی آنکھوں سے بہتے ہوئے چادر کے پلو کو بھگو رہے تھے۔ دوسری طرف خان حویلی میں زاویار کی دیوانگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، کیونکہ اس کے بندوں نے ارحان ملک کے 2 قریبی دوستوں کو اٹھا کر حویلی کے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا، جہاں زاویار خود ہاتھ میں چمڑے کا چابک لیے کھڑا تھا اور ان کی چیخیں حویلی کے دور و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے ارحان کا پتہ چاہیے اور وہ لڑکی کہاں ہے جس کو ارحان اپنے ساتھ لے کر بھاگا ہے۔ زاویار نے دھاڑتے ہوئے چابک دیوار پر مارا تو ارحان کے دوست نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ ارحان نے نایاب کی موت کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ میرب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، کیونکہ ارحان تو خود اپنی جان بچانے کے لیے کسی چوہے کی طرح چھپ گیا ہے۔ زاویار خان کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ واقعی سچ کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر کا پچھتاوا غصے پر غالب آنے لگا اور اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا، کیونکہ میرب کی معصوم عمر کا سچ اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا کہ اس نے ایک 16 سالہ کی بچی کو ارحان کے گناہ کی اتنی بڑی سزا دی جس کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں بھاگنے پر وہ مجبور ہو گئی۔ مائی جلہ میرب کی شہر سے کوسوں دور ایک پسماندہ اور چھوٹے سے گاؤں میں لے آئی، جہاں مٹی کے کچے مکانات اور چاروں طرف پھیلے ہوئے کھیت تھے، اور میرب نے مائی جلہ کے اس کچے کمرے کے فرش پر بیٹھ کر باہر سکون کا سانس لیا پہلی بار، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کے اندر ایک نیا طوفان جنم لے رہا ہے، کیونکہ سفر کی تھکن اور رات کے اس بدترین صدمے نے میرب کے وجود کو نڈال کر دیا تھا اور وہ شدید بخار کی لپیٹ میں آ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مائی جلہ نے جب میرب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تندور کی طرح دہک رہا تھا اور اس غریب عورت کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ شہر سے ڈاکٹر کو بلا سکتی، اسی لیے وہ دیسی جڑی بوٹیوں سے میرب کا علاج کرنے لگی۔
جب میرب بے ہوش کی حالت میں بھی زاویار خان کے نام کی سسکیاں لے رہی تھی اور گڑ گڑا رہی تھی اسے معاف کر دیا جائے کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ زاویار خان نے جب دیکھا کہ شہر کا کوئی بھی راستہ میرب کا پتہ نہیں دے رہا تو اس نے مایوس ہو کر میرب کے اس کمرے کا رخ کیا جہاں اس نے میرب کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کے پاس زمین پر اسے میرب کی ایک چھوٹی سی چاندی کی پائل ملی جو بھاگتے وقت وہاں گر گئی تھی۔ زاویار نے اس پائل کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے وہ آنسو نکلے جو اس کے صغیر سردار ہونے کے غرور کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا رہے تھے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے اور وقت کی اس بے رحم لہر نے خان حویلی کے جاہو جلال کو ایک گہرے سکوت اور اداسی میں بدل دیا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے اور وقت کی اس بے رحم لہر نے خان حویلی کے جاہو جلال کو ایک گہرے سکوت اور اداسی میں بدل دیا تھا کیونکہ میرب کے جانے کے بعد زاویار خان نے حویلی کی تمام رونقوں پر تالا لگا دیا تھا۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ ان 3 سالوں میں زاویار خان کا غصہ، اس کا رعب اور اس کا جلال سب کچھ مٹ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے خاموش اور سنجیدہ انسان نے لے لی تھی جو دن رات بس پچھتاوے کے مسئلے پر بیٹھا رہتا یا پھر میرب کی تلاش میں اجنبی شہروں کی خاک چھانتا تھا۔ زاویار نے نایاب کی موت کے غم کو اپنے دل میں دفن کر لیا لیکن میرب کے ساتھ کی گئی ناانصافی کا بوجھ اس کے کندھوں کو جھکا چکا تھا کیونکہ ان 3 سالوں میں اس نے ملک خاندان کے کسی بھی بندے کو نہیں چھوڑا تھا مگر میرب کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا، جیسے وہ زمین میں دھنس گئی ہو یا آسمان پر چلی گئی ہو۔ دوسری طرف اس دور دراز گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے اسکول میں میرب اب بچوں کو پڑھاتی تھی کیونکہ مائی جلاں کے سائے میں اسے نہ صرف اپنی جان بچائی تھی بلکہ اپنے اندر کے خوف کو بھی ایک نئی طاقت میں بدل دیا تھا۔ مگر ان 3 سالوں نے میرب کے وجود میں ایک اور سب سے بڑی تبدیلی لائی تھی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز بن چکی تھی۔ میرب اب وہ 16 سال کی ڈرپوک بچی نہیں تھی بلکہ ایک وہ معصوم اور خوبصورت بچے کی ماں بن چکی تھی جس کا چہرہ، جس کی آنکھیں اور جس کی پریشانی بالکل زاویار خان جیسی تھی کیونکہ اس جبر کی رات نے میرب کی گود میں زاویار کا خون ڈال دیا تھا جس کا نام اس نے ارحام رکھا تھا۔ میرب نے اس بچے کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر پالا تھا اور مائی جلا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا یہ بچہ کس کا ہے کیونکہ میرب اب بھی یہی سمجھتی تھی اگر زاویار خان کو پتا چلا کہ اس کا بچہ میرب کے پاس ہے تو وہ اسے چھیننے کے لیے ارحان ملک کی طرح اس کا سودا کرے گا یا پھر اسے جان سے مار دے گا۔ زاویار خان کو اس کے مینیجر نے بتایا کہ ان کے بزنس کے سلسلے میں انہیں ایک دوسرے دور دراز شہر جانا ہوگا جہاں ایک نئی فیکٹری کا کام شروع ہونا تھا اور زاویار نے بے دلی سے حامی بھر لی کیونکہ اب اسے حویلی کے در دیوار کاٹنے کو دوڑتے تھے اور وہ بس کسی نہ کسی طرح خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا۔ زاویار خان جب اپنی سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی میں سوار ہو کر اس شہر کی طرف روانہ ہوا تو اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تقدیر کا پہیہ اب اس کے پچھتاوے کا حساب لینے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے اور وہ راستے اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں جہاں میرب اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میرب اسکول کی چھٹی کے بعد اپنے 3 سال کے بیٹے ارحام کا ہاتھ تھامے بازار سے گزر رہی تھی کیونکہ مائی جلا کی طبیعت خراب تھی اور اسے دوا لینے کے لیے شہر کے اس قریبی بازار میں آنا پڑا جہاں بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ زاویار کی گاڑی اسی بازار کے ایک سگنل پر آ کر رکی اور زاویار نے بے دلی سے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تاکہ باہر کی ہوا اندر آ سکے، لیکن جیسے اس کی نظر اس بھیڑ میں کھڑی ایک عورت اور اس کے ساتھ موجود چھوٹے بچے پر پڑی تاکہ باہر کی ہوا، تو زاویار کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی کیونکہ اس بچے کی آنکھیں بالکل زاویار جیسی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتے ہی بازار کا شور زاویار خان کے کانوں سے ٹکرایا تھا لیکن اس کے دل کی دھڑکن اس شور پر غالب آ چکی تھی کیونکہ سگنل پر کھڑی اس کے سیاہ گاڑی کے بالکل سامنے فٹ پاتھ پر ایک معصوم بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اپنی ماں کی چادر کا پلو پکڑے کھڑا تھا۔ اس بچے کی بڑی بڑی گہری آنکھیں اور پیشانی کا ابھار بالکل زاویار خان جیسا تھا، اتنا گہرا عکس کہ زاویار کو لگا جیسے وہ 3 سال پیچھے مڑ کر اپنے ہی بچپن کو دیکھ رہا ہو۔ زاویار کا سارا رعب، اس کی خاندانی انا اور سرداری کا جلال اس ایک نظر میں پگھل کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر کانپنے لگے جبکہ وہ عورت بچے کا ہاتھ تھامے سڑک پار کرنے کے لیے بھیڑ میں آگے بڑھ رہی تھی جس کا چہرہ چادر کے گہرے حجاب میں چھپا ہوا تھا۔
जावेद ने बगैर कुछ सोचे समझे गाड़ी का दरवाजा खोला और सिग्नल के बीचों बीच अपनी गाड़ी छोड़कर इस बच्चे के पीछे भागा, क्योंकि इसका दिल अंदर से गवाही दे रहा था ये कोई आम इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वक्त का वो पहिया है जो इसके पछतावे का हिसाब देने के लिए घूम चुका है। बाजार की तपती हुई सड़क और लोगों के हजूम को चीरते हुए जावेद की नजरें बस इस चादर पोश औरत और इसके साथ चलते बच्चे पर टिकी हुई थी, जो बाजार की एक तंग और पुरानी गली के अंदर मुड़ चुके थे। जावेद के पैरों की रफ्तार तेज होती जा रही थी और उसके सीने में सांसें इस तरह उखड़ रही थी जैसे वो जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी जीतने के लिए दौड़ रहा हो, क्योंकि इन 3 सालों में इसने हवेली की पुरानी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं देखा था। गली के मोड़ पर पहुंचकर जैसे ही इस औरत ने बच्चे को गोद में उठाने के लिए अपने चेहरे से चादर का पल्लू थोड़ा सा हटाया, तो वहां लगी एक दुकान के बल्ब की रोशनी सीधी इसके चेहरे पर पड़ी और जावेद खान के कदम वही सकते में आगे जम गए। वो चेहरा मीरब का था, वही मासूम और उदास चेहरा जिस पर अब 3 साल के तवील सफर ने एक संजीदगी और गहरा दर्द लिख दिया था। लेकिन इसकी आंखों की मासूमियत आज भी वही थी जो इस जबर की रात खान हवेली के कमरे में थी। मीरब ने जैसे ही अपने बच्चे अरहाम को गोद में उठाया और मुड़ने लगी, तो इसकी नजर चंद कदम के फासले पर खड़े जावेद खान पर पड़ी, जो पागलों की तरह इसे ही देख रहा था। और मीरब के पूरे वजूद में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस बड़े शहर के इस गुमनाम कोने में जावेद खान इसके सामने आ खड़ा होगा। मीरब का सांस हलक में अटक गया, इसका रंग सफेद पड़ गया और इसने अपने बच्चे को मजीद सख्ती से अपने सीने से लगा लिया, जैसे जावेद अभी इससे इसका अरहाम छीन लेगा। क्योंकि रहीम बख्श का वो खौफनाक जुमला आज भी इसके कानों में गूंज रहा था कि खान हवेली के लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जावेद ने एक कदम आगे बढ़ाया और इसकी कांपती हुई जुबान से सिर्फ एक लफ्ज निकला, मीरब। लेकिन इस एक लफ्ज में पछतावे और तड़प का एक ऐसा समंदर था जिसने मीरब को मजीद खौफजदा कर दिया और वो पीछे हटते हुए गली के अंधेरे रास्ते की तरफ भागने लगी। अंधेरी गली के कच्चे रास्तों पर मीरब अपने बच्चे को सीने से लगाए पागलों की तरह भाग रही थी और इसके पाँव में पहनी हुई सस्ती सी चप्पल कई बार रास्ते के पत्थरों से टकराई, लेकिन इसने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इसे लग रहा था कि इसके पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि इसका इबरतनाक माजी दौड़ रहा है। जावेद खान इसके पीछे भागते हुए बार बार इसे पुकार रहा था। इसकी आवाज में वो पुराना जलाल और हाकमियत बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आजिज़ी थी जो खान हवेली के सरदार ने कभी सीखी ही नहीं थी। मगर मीरब का खौफ इतना गहरा था कि इसे जावेद की हर आवाज एक नया खतरा लग रही थी। मीरब भागते भागते महिजल्ला के इस छोटे से कच्चे मकान के दरवाजे तक पहुंची और इसे जल्दी से अंदर दाखिल होकर लकड़ी का पुराना कबाड़ बंद करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो कुंडी लगाती, जावेद खान ने अपना मजबूत हाथ दरवाजे के बीच में रख दिया, जिसकी वजह से लकड़ी का वो तख्ता जावेद के हाथ पर जोर से लगा और इसकी उंगलियों से खून निकलने लगा। मीरब ने जब जावेद के हाथ से खून बहता देखा तो वो खौफ और सदमे से पीछे हट गई और अरहाम को अपने पीछे छुपाते हुए कमरे के कोने में खड़ी होकर रोने लगी, जबकि जावेद खान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और इस कच्चे मकान की गुर्बत और उदासी देखकर इसका दिल फट गया। जावेद ने देखा कि इस मासूम लड़की ने इन 3 सालों में कितनी तकलीफ झेली है। कहाँ खान हवेली की आयाशियां और कहाँ ये मिट्टी का कच्चा कमरा जहाँ सिर्फ एक टूटी हुई चारपाई और चंद बर्तन पड़े थे। अरहाम अपनी माँ की टांगों से लिपट कर जावेद को अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से देख रहा था, जिससे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि यह अजनबी शख्स कौन है जो इसकी माँ को रुला रहा है। मीरब ने रोते हुए और कांपती आवाज में कहा, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो यहाँ? मेरा भाई सब कुछ छोड़कर भाग गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मुझसे और क्या बदला लेना चाहते हो? क्या मेरी जान लेने आए हो? जावेद खान ने मीरब की तलक बातें सुनी तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वह मीरब के सामने इस मिट्टी के फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठ गया। एक ऐसा मंजर जिसकी खान हवेली की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती थी, जहाँ सरदार किसी के सामने झुके और जावेद ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोला, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आया मीरब, मैं तो अपने इस गुनाह की माफी मांगने आया हूँ जो मैंने इस रात गुस्से में तुम्हारे साथ किया। मुझे पता कि चल गया है कि तुम सिर्फ 16 साल की थी और अरहान ने झूठ बोला था। मीरब ने जब जावेद को अपने सामने इस तरह घुटनों के बल रोते देखा तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो जावेद खान को सिर्फ एक जालिम इंसान के रूप में जानती थी।
مٹی کے اس کچے کمرے میں گھٹنوں کے بل بیٹھے زاویار خان کے آنسو فرش کی دھول میں جذب ہو رہے تھے، لیکن میرب کا دل ان آنسو کو دیکھ کر پگھلنے کی بجائے خوف اور نفرت کے ایک عجیب تضاد میں گھرا ہوا تھا، کیونکہ ماضی کے زخم اتنے گہرے تھے کہ چند سیکنڈ کا پچھتاوا انہیں بھر نہیں سکتا تھا۔ میرب نے ارحام کو اپنی باہوں میں مزید کس لیا اور زاویار سے دور دیوار کے کونے سے جا لگی، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی شکاری ہو جو اس کا سب سے قیمتی اثاثہ چھیننے آیا ہو۔ معافی؟ کس گناہ کی معافی مانگنے آئے ہو زاویار خان؟ میرب کی آواز میں 3 سال کی جمع شدہ تکلیف اور سسکیاں یکجا ہو چکی تھیں۔ اس نے چادر کا پلو درست کرتے ہوئے زاویار کی طرف دیکھا، جس کا زخمی ہاتھ اب بھی فرش پر پڑا تھا اور وہاں سے خون کے قطرے مٹی کو سرخ کر رہے تھے۔ کیا اس رات کی معافی جس نے مجھ سے میرا بچپن، میرا اسکول اور میرا سکون سب کچھ چھین لیا، یا اس جھوٹ کی معافی جس نے مجھے اس اجنبی دنیا میں اکیلے دھکیل دیا؟ میرب کی یہ سوالات زاویار کے سینے پر اتنے زور سے لگ رہے تھے کہ اس کا سانس لینا محال ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا میرب کا ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی تھا اور اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ زاویار نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اس کی نظر ارحام پر پڑی، جو اب اپنی ماں کے پیچھے سے منہ نکال کر زاویار کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی معصوم آنکھوں میں زاویار کا اپنا عکس چھلک رہا تھا۔ یہ میرا بچہ ہے نا میرب؟ زاویار کی آواز میں ایک باپ کی تڑپ اور التجا تھی۔ وہ ارحام کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگا کہ میرب نے جھٹکے سے بچے کو پیچھے کر دیا اور غصے سے چیخی، نہیں، یہ صرف میرا بیٹا ہے، اس کا تم سے یا تمہاری حویلی سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہارا رشتہ تو صرف ارحان ملک کی نفرت سے تھا اور وہ رشتہ اسی رات ختم ہو گیا جو میں نے وہ حویلی چھوڑی۔ اسی طرح مائی جلہ کچے صحن سے ہوتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ایک اجنبی امیر زادے کو میرب کے سامنے اس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لیکن میرب کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے خوف نے میرب کو ان 3 سالوں میں کبھی چین سے سونے نہیں دیا۔ مائی جلہ نے آگے بڑھ کر زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ میرب کا پورا وجود صدمے سے کانپ رہا تھا اور وہ کسی بھی وقت دوبارہ بیمار ہو سکتی تھی۔ زاویار خان بغیر کوئی بحث کیے خاموشی سے کھڑا ہوا۔ اس نے آخری بار ارحام کے معصوم چہرے کو دیکھا اور دل میں ایک پکا فیصلہ کر کے اس کچے مکان کی دہلیز سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ زبردستی کرنے سے وہ میرب کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اگلی صبح جب میرب ارحام کا ہاتھ تھامے اسکول جانے کے لیے مائی جلہ کے گھر سے باہر نکلی تو گلی کے موڑ پر کھڑی اس کی بڑی سیاہ گاڑی کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ زاویار خان وہاں رات بھر سے اسی طرح موجود تھا۔ زاویار گاڑی کے باہر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے اس طرح مٹی سے ہٹے تھے اور اس کے چہرے پر رات بھر جاگنے کی وجہ سے شدید تھکن واضح تھی، لیکن جیسے ہی اس نے میرب اور ارحام کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اٹھی۔ میرب نے زاویار کو پوری طرح نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور ارحام کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے اسکول کی طرف بڑھنے لگی، لیکن زاویار خان اس کے پیچھے پیچھے نہیں آیا، بلکہ وہ ایک مخصوص فاصلے پر رہ کر اس کے پیچھے چلنے لگا، جیسے وہ کوئی گارڈ ہو جو اپنی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کر رہا ہو۔ میرب کو زاویار کا یہ انداز ارحان ملک کے اس روایتی غرور سے بالکل مختلف لگا جس میں وہ ہمیشہ حکم چلانے کا عادی تھا، لیکن وہ اب بھی زاویار پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ زاویار خان کی کوئی نئی چال ہے جس کے ذریعے وہ ارحام کو اس سے چھیننا چاہتا ہے۔ زاویار نے اسی دن مائی جلہ کے کچے مکان کے بالکل سامنے والا چھوٹا سا خستہ حال مکان بھاری قیمت دے کر خرید لیا اور خان حویلی کا وہ نامور سردار اب اس گمنام گلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں شفٹ ہو چکا تھا، جہاں نہ کوئی نوکر تھا اور نہ ہی کوئی گارڈ۔ زاویار خان خود بازار جاتا، اپنے لیے روٹی لاتا اور باقی پورا وقت اس کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گزارتا جہاں سے مائی جلہ کے گھر کا دروازہ صاف نظر آتا تھا، تاکہ میرب اور ارحام پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ مائی جلہ نے میرب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ شخص بدل چکا ہے، کیونکہ ایک مغرور سردار کا اس طرح مٹی میں بیٹھ جانا کوئی تماشا نہیں ہو سکتا، لیکن میرب کا ماضی اس کے سامنے لوہے کی دیوار بن کر کھڑا تھا جو اسے زاویار کی طرف ایک قدم بھی بڑھانے نہیں دے رہا تھا۔ ایک شام جب تیز بارش شروع ہوئی اور پورا گاؤں پانی کی لپیٹ میں آنے لگا تو میرب کو ارحام کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ اسے شدید پسلی کا درد اٹھا تھا اور اس کا جسم بخار سے تپنے لگا تھا۔ میرب کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور مائی جلہ بھی اس طوفانی رات میں باہر جانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے صحن میں کھڑی رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی
اور جب میرب نے دروازہ کھولا تو سامنے زاویار خان کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں رین کوٹ تھا اور وہ میرب کی بے بسی کو دیکھ چکا تھا۔ زاویار نے بغیر کچھ کہے میرب کے ہاتھ سے ارحام کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تاکہ بچے کو شہر کے بڑے ہسپتال پہنچایا جا سکے، اور میرب کے پاس اس بار زاویار کے پیچھے جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تیز برستی بارش اور سڑکوں پر کھڑے پانی کو چیرتی ہوئی زاویار خان کی سیاہ گاڑی ہسپتال کی طرف بھاگ رہی تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر میرب ارحام کو سینے سے لگائے مسلسل رو رہی تھی کیونکہ بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور اس کا تپتا ہوا وجود میرب کی باہوں میں بالکل نڈال ہو چکا تھا۔ زاویار نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی تھی اور اس کی نظریں بار بار فرنٹ مرر سے میرب کے آنسوؤں پر پڑ رہی تھی، جن کا ایک ایک قطرہ اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرب کی اس بے بسی کا اصل ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہی تھا۔ جیسے ہی گاڑی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے رکی، زاویار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ارحام کو میرب کی گود سے اٹھا کر ڈاکٹرز کی طرف بھاگا۔ اس کی اونچی آواز پورے اسپتال میں گونج اٹھی کہ ڈاکٹر صاحب جلدی دیکھیں میرے بچے کو کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے فوراً ارحام کو آکسیجن ماسک لگایا اور اسے اندر لے گئے، جبکہ میرب ہسپتال کے کوریڈور کے فرش پر بیٹھ کر اپنی چادر کے پلو سے منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی، کیونکہ اس کی دنیا ارحام ہی تو تھا جس کے لیے وہ ان 3 سالوں میں جی رہی تھی۔ زاویار خان اس کے پاس ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ اس کا اپنا قیمتی لباس بارش کے پانی سے بالکل تر تھا، مگر اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں بس اس بند دروازے پر ٹکی تھی جہاں اس کا اپنا خون زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس سے بتایا کہ بچے کی پسلی کا درد اب قابو میں ہے اور بخار بھی اتر رہا ہے، تو میرب نے سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا اور زاویار کے سینے سے بھی ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ میرب جب ارحام کے بیڈ کے پاس پہنچی تو بچہ اب سکون سے سو رہا تھا اور زاویار چپ چاپ کمرے کے کونے میں کھڑا ارحام کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ان 3 سالوں کی دوری کا حساب برابر کر رہا ہو۔ میرب نے ارحام کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زاویار کی طرف دیکھا اور انتہائی دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، آپ نے آج میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اس رات کے ظلم کو بھول جاؤں گی یا میں خان حویلی واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ زاویار نے میرب کی بات سنی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا حاکمیت نہیں آئی، بلکہ اس نے محبت اور عاجزی سے سر جھکایا اور بولا، میرب میں نے تم سے حویلی چلنے کی ضد کب کی ہے؟ میں تو بس اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہوں، اور جب تک تمہارا دل صاف نہیں ہوگا میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر مجھے اپنے بچے سے دور مت کرو۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد میرب اور زاویار کی زندگی میں ایک خاموش تبدیلی آ چکی تھی، کیونکہ اب میرب جب بھی اسکول جانے کے لیے نکلتی تو زاویار کو اپنے سامنے والے چھوٹے مکان کے دروازے پر کھڑا پاتی، جو خاموشی سے ارحام کو دیکھ کر مسکرا دیتا۔ ارحام بھی اب زاویار سے مانوس ہونے لگا تھا، کیونکہ جب بھی میرب اسکول میں ہوتی زاویار دور کھڑے ہو کر ارحام کے لیے بازار سے نئے کھلونے اور پھل مائی جلا کے ہاتھ بیچتا تھا تاکہ میرب کو برا نہ لگے، مگر میرب یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کا دل اندر ہی اندر پگھلنے لگا تھا کہ خان حویلی کا وہ مغرور سردار اب ایک عام سے انسان کی طرح ان کی حفاظت میں دن رات ایک کر رہا تھا۔ اسی دوران خان حویلی کا غدار ملازم رحیم بخش، جو شہمیر لغاری کے اشاروں پر ناچ رہا تھا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ زاویار خان نے میرب اور اس کے بچے کو ڈھونڈ نکالا ہے اور وہ اب حویلی واپس آنے کے بجائے اسی گمنام شہر میں رہ رہا ہے۔ شہمیر لغاری کو جیسے ہی یہ خبر ملی، اس کے چہرے پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ جاگ اٹھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر زاویار اور میرب کے بیچ کی یہ کڑیاں مل گئیں تو نایاب کی موت کا سچ بھی باہر آ جائے گا اور خان خاندان شہمیر کی جڑیں کاٹ دے گا۔ شہمیر لغاری نے رحیم بخش کو ایک نیا اور خطرناک پلان دیا کہ کسی طرح ارحان ملک کا سراغ لگایا جائے، جو اس وقت خستہ حالی میں کہیں چھپا ہوا ہے، اور اسے میرب کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے تاکہ میرب کو لگے کہ زاویار اب بھی ارحان کا خون بہانے کے لیے میرب کا استعمال کر رہا ہے۔ زاویار خان ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھا ارحان ملک کے پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کا دل اب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ نایاب کی موت کے پیچھے ارحان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ ارحان جتنا بھی خود غرض ہو، وہ نایاب سے سچی محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کو زہر دینے کا گناہ وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ زاویار نے اپنے مینیجر کو فون کیا اور خفیہ طور پر شہمیر لغاری کی کاروباری سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ ان 3 سالوں میں شہمیر نے خان حویلی کے کئی بزنس پارٹنرز کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جو ایک گہری سازش کی طرف اشارہ تھا۔
मीरा भी एक शाम जब माई जल्ला के साथ कच्चे सहन में बैठी अरहाम को खाना खिला रही थी तो इसे महसूस हुआ कि गली में कुछ अजनबी लोग चक्कर काट रहे हैं, जिनकी नजरें माई जल्ला के घर पर थीं। और इसका पुराना खौफ एक बार फिर जाग उठा और दौड़ती हुई खिड़की के पास आई। और जब इसने सामने देखा तो ज़ावेयार खान अपने हाथ में एक मोटी लाठी लिए इन अजनबी बंदों के सामने खड़ा था और इनकी आंखों में झांककर इन्हें वहां से भागने की धमकी दे रहा था, जैसे वो मीरब और अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। गली के छोटे से मोड़ पर खड़ा ज़ावेयार खान इन अजनबी गुंडों के सामने एक लोहे की दीवार बनकर डटा हुआ था, जिन्हें शामिर लगारी ने मीरब और अरहाम की जासूसी के लिए भेजा था। ज़ावेयार की आंखों में वही पुराना जलाल जाग उठा था, लेकिन इस बार ये जलाल अपनी अना के लिए नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत और अपने खून की हिफाजत के लिए था। और इसे लाठी इतने जोर से जमीन पर मारी कि वो गुंडे ज़ावेयार का रुख देखकर दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। मीरब खिड़की के पीछे खड़ी ये मंजर देख रही थी और इसका दिल ज़ावेयार के इस रूप को देखकर एक अजीब सी हलचल का शिकार था, क्योंकि जो शख्स कभी इसके लिए खौफ की अलामत था आज वही इसका सबसे बड़ा मुहाफिज बनकर सामने खड़ा था। अभी यह हंगामा खत्म ही हुआ था कि ज़ावेयार के मैनेजर की गाड़ी तेज रफ्तारी से गली में आकर रुकी और मैनेजर ने हाँफते हुए ज़ावेयार को ऐसी खबर सुनाई जिसने ज़ावेयार के होश उड़ा दिए, क्योंकि इनके बंदों ने आखिरकार 3 साल की तवील जद्दोजहद के बाद अरहान मलिक को ढूंढ निकाला था, जो इसी शहर के एक मजाफाती और पसमानदा इलाके में इंतहाई खस्ता हाली और बदहाली की जिंदगी गुजारा था। ज़ावेयार का दिल जोर से धड़का और इसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मैनेजर के साथ जाने का फैसला किया, मगर जाने से पहले इसने माई जल्ला को सख्त ताकीद की कि वो मीरब और अरहाम को कमरे से बाहर न निकलने दें, क्योंकि शामिर लगारी के साए अब इनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। ज़ावेयार जब इस अंधेरी और तंग गली के एक टूटे फूटे क्वार्टर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि अरहान मलिक जो कभी ब्रांडेड कपड़ों और गाड़ियों का शौकीन था, आज एक फटी पुरानी कमीज पहने जमीन पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा बीमारी और पछतावे की वजह से बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। और ज़ावेयार को सामने देखकर अरहान के पूरे वजूद में खौफ की एक लहर दौड़ गई और वह घसीटता हुआ दीवार के कोने से जा लगा। मुझे मत मारो ज़ावेयार खान, मैंने नायाब को नहीं मारा, मैं तो अपनी जान बचाकर भागा था। अरहान ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। ज़ावेयार ने आगे बढ़कर अरहान का गिरबान जकड़ा और इसे दीवार से लगाते हुए गुस्से से धाड़ा, अगर तुमने नायाब को नहीं मारा तो इस रात लाश छोड़कर क्यों भागे और मेरी मासूम बहन की जान किसने ली? अरहान ने सिसकियां लेते हुए एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने ज़ावेयार के पैरों तले से जमीन निकाल दी कि नायाब की मौत के चंद घंटे पहले शामिर लगारी का खास आदमी रहीम बख्श अरहान के घर आया और इसने नायाब के लिए शहर से खास अद्वियात लाने का ड्रामा किया था, जिसके बाद नायाब की तबीयत अचानक बिगड़ी और वो मर गई। अरहान ने बताया रहीम बख्श ने ही इसे डराया था कि ज़ावेयार इसे जान से मार देगा, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। अरहान मलिक के इस होलनाक इंकशाफ ने ज़ावेयार खान के दिमाग में लगी पुरानी कड़ियों को एक लम्हे में जोड़ दिया और इसे समझ आ गया नायाब की मौत और मीरब का फरार कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि शामिर लगारी की एक बहुत बड़ी कारोबारी और खानदानी दुश्मनी का हिस्सा था, जिसका निशाना इनके दोनों मासूम खानदान बने। ज़ावेयार ने अरहान मलिक को अपने बंदों की निगरानी में महफूज जगह मुंतकिल किया और खुद पागलों की तरह खान हवेली की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि इस गद्दार रहीम बख्श की गर्दन मरोड़ी जाए, जो हवेली का नमक खाकर दुश्मन के इशारों पर नाच रहा था। ज़ावेयार खान जब 3 साल बाद अचानक खान हवेली के बड़े हाल में दाखिल हुआ तो इसका दबदबा देखकर हवेली के मुलाजमों के पसीने छूट गए और ज़ावेयार ने बगैर कोई बात किए सीधा रहीम बख्श के कमरे का रुख किया, जहां वो शामिर लगारी से फोन पर अगली चालों का मशवरा कर रहा था। ज़ावेयार ने झटके से दरवाजा तोड़ा और रहीम बख्श का गला अपने मजबूत हाथों में दबोच लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई खान हवेली की गैरत के साथ खेलने की? ज़ावेयार की गरजदार आवाज से रहीम बख्श का खून जम गया और जब ज़ावेयार ने इस पर अपना चाबक लहराया तो रहीम बख्श ने रोते हुए अपने सारे गुनाह उगल दिए। इसे एतराफ किया कि शामिर लगारी के कहने पर ही इसने नायाब बीबी के खाने में जहर मिलाया था और मीरम बीबी को जान का खौफ दिलाकर हवेली से भगाया था ताकि ज़ावेयार खान कभी सच ना जान सके। दूसरी तरफ शामिर लगारी को जैसे ही भिनक लगी कि अरहान मलिक मिल चुका है और रहीम बख्श पकड़ा गया है, इसने मीरब और अरहाम को अगवा करने के लिए अपनी आखिरी मोहरों को माई जल्ला के घर की तरफ रवाना कर दिया, क्योंकि वो जानता था अब इसकी अपनी जान सिर्फ इसी सूरत बच सकती है अगर मीरब ज़ावेयार के खिलाफ इसके हाथ में बतूर हथियार मौजूद हो। मीरब स्कूल से वापस आकर अरहाम को गोद में लिए दूध पिला रही थी कि अचानक माई जल्ला के घर का दरवाजा जोरदार झटके से खुला और शामिर लगारी के मुसल्लह गुंडे अंदर दाखिल हुए। मीरब खौफ से चीख उठी और अरहाम को अपने पीछे छुपाने लगी, लेकिन इन गुंडों ने माई जल्ला को धक्का दिया और मीरब को जबरदस्ती
खींचते हुए खड़ी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। मीरब मुसलसल जावियार का नाम पुकार रही थी। इसका वो खौफ जो कभी जावियार के लिए था, आज इसी जावियार को अपनी हिफाजत के लिए पुकार रही थी। और ठीक इसी लम्हे गाड़ी के मोड़ पर जावियार खान गाड़ी की टायरों की चीख के साथ आकर रुकी। शमील गाड़ी के गुंडों ने जैसे ही मीरब का हाथ जकड़कर इसे गाड़ी की तरफ धकेलने की कोशिश की, जावियार खान की गाड़ी के टायर सड़क पर चिंगाड़े और आते हुए रुके और जावियार किसी बिखरे हुए शेर की तरह गाड़ी से बाहर निकला। इसकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था, क्योंकि इसके सामने इसकी कायनात यानी मीरब और इसका मासूम बच्चा अरहाम खतरे में थे। और जावियार ने बगैर अपनी जान की परवाह किए इन मुसल्लह गुंडों पर धावा बोल दिया। एक गुंडे ने जैसे ही जावियार पर पिस्टल तानी, जावियार ने फिरती से इसका हाथ मरोड़ा और बंदूक नीचे गिराकर इसके चेहरे पर एक ऐसा जानदार मुक्का मारा कि वो वहीं ढेर हो गया। जबकि बाकी गुंडे जावियार का ये वहशियाना रूप देखकर मीरब को छोड़कर गाड़ी में बैठकर भागने पर मजबूर हो गए। मीरब जमीन पर बैठी खौफ से कांप रही थी और अरहाम इसके सीने से लगकर रो रहा था। जब जावियार हांफता हुआ मीरब के पास पहुंचा और इसने तड़पकर अरहाम और मीरब को अपने मजबूत हाथों का घेरा दिया ताकि इन्हें यकीन दिला सके कि वो अब महफूज हैं। तुम ठीक हो ना मीरब? मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? जावियार की आवाज़ में सरदारी का कोई गरूर नहीं था, बल्कि एक शोहर और बाप का तड़पता हुआ दिल था जो मीरब ने साफ महसूस किया। अभी मीरब अपने आंसू पोंछ ही रही थी कि जावियार की दूसरी गाड़ी से मैनेजर ने अरहान मलक को बाहर निकाला, जो कमज़ोरी की वजह से अपने पैरों पर बमुश्किल खड़ा था। और अरहान को अपने सामने देखकर मीरब के मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि वो 3 साल से अपने भाई को मरा हुआ समझ रही थी। अरहान ने अपनी मासूम बहन की हालत देखकर इसके पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, मीरब मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम्हारी उम्र का झूठ बोलकर तुम्हें जावियार के हवाले किया, और जब नायाब को शमील लगानी ने जहर देकर मारा तो मैं अपनी जान बचाकर भाग गया। अरहान ने मीरब के हाथ पकड़कर रोते हुए सारा सच उगल दिया। जावियार खान बेकसूर है, इसने तो सिर्फ अपनी बहन का बदला लिया था, और असल कातिल तो शमील लगारी है, जिसने रहीम बख्श के साथ मिलकर इन दोनों खानदानों को तबाह किया। मीरब के सर पर जैसे सच्चाई का ये पहाड़ टूटा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वह 3 साल से जिस इंसान को कातिल और जल्लाद समझकर इससे नफरत कर रही थी, वो तो खुद इस भयानक साजिश का मोहरा था। अरहान मलक के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद मीरब के दिल पर लगी नफरत की वो पुरानी बर्फ एक ही लम्हे में पिघल कर बह गई, और वो गुमसुम खड़ी जावियार खान को देख रही थी, जिसकी आंखों में अब भी पछतावे के मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। जावीर ने मीरब की तरफ देखा और इंतहाई धीमी आवाज़ में कहा, मीरब मैं जानता हूँ कि मेरा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं, क्योंकि सच्चाई से बेखबर होकर भी मैंने तुम पर जुल्म किया, लेकिन अब मैं इस दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा जिसने नायाब की जान ली और तुम्हें इस कच्चे मकान में जीने पर मजबूर किया। जावियार ने अरहान मलक और माई जल्ला को मीरब के साथ अपने बंदों की हिफाजत में वही छोड़ा और खुद अपने मैनेजर और खान हवेली के वफादार गार्ड को लेकर शमील लगारी के खुफिया डेरे की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि अब नायाब के खून का हिसाब और मीरब के आंसुओं का बदला लेने का वक्त आ चुका था। शमील लगारी अपने डेरे पर बैठा फरार होने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि इसे मालूम हो चुका था कि रहीम बख्श ने इसका नाम उगल दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी में बैठता, जावियार खान की गाड़ियों ने इसके पूरे डेरे को चारों तरफ से घेर लिया। जावियार खान गाड़ी से उतरा और इसके हाथ में इस बार कोई हथियार नहीं था, क्योंकि वो शमील लगारी को गोली मारकर इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था, बल्कि वो इसे तड़पा कर सजा देना चाहता था। शमील के गार्ड्स ने जैसे ही जावियार पर फायरिंग शुरू की, जावियार के बंदों ने इन्हें वहीं ढेर कर दिया, और जावियार ने आगे बढ़कर शमील लगारी को इसके गिरबान से उठाया और ज़मीन पर पटक दिया। तूने मेरी मासूम बहन नायाब को मारा, तूने मीरब की ज़िंदगी बर्बाद की। जावियार हर जुमले के साथ शमील लगारी के चेहरे पर अपने गुस्से के मुक्के बरसा रहा था, और शमील लगारी खून में लथपथ होकर माफिया मांग रहा था। इस शदीद लड़ाई के दौरान शमील लगारी ने मौका पाकर ज़मीन पर पड़ा एक चाकू उठाया और जावियार के पेट में घोंप दिया, जिसकी वजह से जावियार के मुंह से गहरी कराह निकली और वो अपने जख्म को पकड़कर पीछे हटा। लेकिन इसने हार नहीं मानी और आखिरी वार करते हुए शमील को इतने ज़ोर से दीवार के साथ पछाड़ा कि वो बेहोश हो गया।
تھا۔ زاویار کے بندوں نے شامی لکاری کو اسی زخمی حالت میں پولیس کے حوالے کیا جس کے پاس رحیم بخش اور ارحان ملک کے بیانات پہلے ہی ریکارڈ ہو چکے تھے اور شامل کا انجام اب جیل کی کالی کوٹری بن چکا تھا۔ زاویار خان جب خون میں لت پت حالت میں زمین پر گرا تو اس کے مینیجر نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اسپتال کی طرف بھاگے، جبکہ دوسری طرف میرب کا دل کسی انہونی کے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر لگی لال لائٹ میرب کے دل میں خوف کے انگارے دہکا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے تضاد سے گزر رہی تھی، جہاں 3 سال کی شدید نفرت ایک ہی لمحے میں گہری محبت اور مٹنے کے خوف میں بدل چکی تھی۔ میرب کو کوریڈور کے سرد دیوار سے ٹیک لگائے ارحام کو سینے سے بھیجے اسی طرح رو رہی تھی جیسے کبھی وہ ارحام کی بیماری پر روئی تھی، مگر آج اس کے آنسو اس کے شوہر کے لیے تھے جس نے اس کی محبت اور حفاظت میں اپنے سینے پر شمیل لکاری کا چاقو جھل لیا۔ مائی جلہ اور ارحان ملک بھی وہیں موجود تھے اور ارحان بار بار اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ زاویار خان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرب کا دل جانتا تھا اگر آج زاویار کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے زاویار کو ہمیشہ تتکارا تھا جبکہ وہ خاموشی سے سائے کی طرح ان کی زندگیوں کو سنوار رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر نے باہر آ کر تھکن سے چور آواز میں بتایا کہ چاقو کا زخم گہرا تھا اور خون بہت زیادہ بہہ چکا، اس لیے اگلے 24 گھنٹے زاویار خان کی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے، تو میرب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے ارحام کو مائی جلہ کی گود میں دیا اور خود اسپتال کی نماز کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ سجدے میں گر کر خدا کے سامنے اپنے دل کے سارے بندھن کھول کر رو پڑی کہ یا اللہ میرے زاویار کو زندگی دے دے، میں نے اپنے دل کی نفرت کو مٹا دیا، مجھے ارحام کے باپ کو معاف کرنے کا ایک موقع دے دے، کیونکہ میری دنیا اب اس کے بغیر ادھوری ہے۔ رات کی آخری بار جب ڈاکٹر نے میرب کو زاویار سے ملنے کی اجازت دی تو وہ کانپتے قدموں سے ICU کے اندر داخل ہوئی، جہاں سفید چادر میں لپٹا خان حویلی کا وہ نامور سردار اب مشینوں کے سہارے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ میرب نے دھیرے سے آگے بڑھ کر زاویار کے اس ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا جس پر اب بھی مائی جلہ کی گلی کی مٹی اور خون کے نشانات واضح تھے، اور اس کے آنسو زاویار کی انگلیوں پر گرنے لگے۔ زاویار خان اپنی آنکھوں کھولو، دیکھو میں اور ارحام تمہارے پاس ہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا زاویار، مجھے اب تم سے کوئی شکایت نہیں۔ میرب کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں اور شاید میرب کی ان پکار میں اتنی طاقت تھی کہ زاویار کے ہاتھ کی انگلیوں نے ایک ہلکی سی چنبش کی اور اس کی بند آنکھیں دھیرے سے کھلی، جن میں میرب کو دیکھ کے پچھتاوے کی ایک جگہ گہرا سکون اتر آیا۔ زاویار خان کی انگلیوں کی وہ ہلکی سی چنبش میرب کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نوید بن چکی تھی، اور جب ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد مسکرا کر یہ خوشخبری سنائی کہ خان صاحب اب خطرے سے باہر ہیں، تو اسپتال کے اس کوریڈور میں 3 سال سے چھائی اداسی ہمیشہ کے لیے چھٹ گئی۔ اگلے 1 ہفتے میں زاویار کی طبیعت تیزی سے سنبھلنے لگی اور میرب نے ایک سچی وفادار بیوی کی طرح دن رات ایک کر کے اس کی تیمارداری کی، جبکہ ارحام اب اپنے باپ کی گود سے ایک لمحے کے لیے بھی دور ہونے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ خون کا رشتہ آخرکار اپنا اثر دکھا چکا تھا، اور ارحان ملک نے بھی اپنے کیے پر زاویار سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، جسے زاویار نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے شہر میں اپنا نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بھرپور مالی مدد بھی فراہم کی تاکہ وہ اپنی زندگی نئے سرے سے جی سکے۔ شمیل لکاری رحیم بخش کو عدالت کی طرف سے عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی، اور اس بھیانک انجام نے یہ ثابت کر دیا کہ نفرت اور سازش کی بنیاد پہ کھڑی کی گئی دیواریں ایک نہ ایک دن مٹی میں ضرور مل جاتی ہیں۔ ایک خوبصورت چمکتی ہوئی صبح جب زاویار خان پوری طرح صحتیاب ہو کر میرب اور ارحام کو ساتھ لے کر 3 سال بعد خان حویلی کی دہلیز پر پہنچا تو پوری حویلی کی دلہن کی طرح سجایا گیا اور ملازمین نے پھولوں کی بارش کر کے اپنے سردار اور سردارنی کا استقبال کیا۔ مائی جلہ بھی ان کے ساتھ حویلی آئی تھی، جسے زاویار نے اپنی سگی ماں کا درجہ دیا، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میرب اور ارحام اس دنیا میں کوئی سہارا نہ ہوتا۔ زاویار خان نے حویلی کے بڑے ہال میں کھڑے ہو کر میرب کے سر پر اپنی خاندانی چادر رکھی اور ارحام کو ہوا میں اچھالتے ہوئے میرب کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب ماضی کا کوئی خوف یا ملال نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے محبت اور مان کا سمندر تھا۔ میرب نے زاویار کا ہاتھ تھام کر حویلی کے اسی کچے سین کی طرف دیکھا جہاں ان کی کہانی کا دردناک آغاز ہوا تھا، مگر اب وہاں خوشیوں کے گلاب کھل چکے تھے، کیونکہ ان کے صبر اور سچے پچھتاوے نے ماضی کے تمام گناہوں کا خمیازہ کامیابی سے ادا کر دیا تھا، اور اب ان کے سامنے محبت، یقین اور سکون سے بھری ایک نئی زندگی کا خوبصورت آغاز ہو چکا تھا۔